الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما ذات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله. پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اے میرے خالق اے میرے پروردگار سن لے میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. اے میرے خالق اے میرے پروردگار سن لے میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آ پڑی میری کشتی گناہوں کے مجدہار میں آ پڑی میری کشتی گناہوں کے مجدار میں مولا ہاتھ اٹھاتا ہوں
اب تیرے دربار میں، مولا ہاتھ اٹھاتا ہوں اب تیرے دربار میں، خدایا بحق بانی فاطمہ قبل قولی ما کنو خاتمہ، گر دعوت اولا کنی والقبول منو دستو دمانے آل رسول۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، حمد و ثنا کے بعد عدیہ درود سلام پیش کرنے کے بعد آج کا موضوع ہے برائے ایصال ثواب۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایصال ثواب کا، دعا کا مسلمان مردوں اور عورتوں کو، امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا حکم ایک مرتبہ یا دو، 5 یا 10 مرتبہ نہیں دیا، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم 20 مرتبہ موجود ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، مومنین کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت ہی مقدس، طیبہ، طاہرہ، پاکیزہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر جو اصلی نبی، پیغمبر، رسول بن کر تشریف لائے ہیں، جنہیں اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت سیدنا نوح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی، آپ کی امت کو اللہ رب العالمین کا پیغام، احکام، دعوت توحید کا پیغام دیا ہے۔ آپ کی امت میں سے فقط 82 افراد، مرد و عورت پر مشتمل لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، دیگر افراد اسلام نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی، اے نوح علیہ السلام، آپ کی قوم میں سے مزید کوئی شخص آپ کی ذات پر ایمان لانے والا نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قرآن مجید کے اندر جو نوح علیہ السلام نے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی اسے بیان کریا۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح اس کی آخری آیت ہے، اور یہ آیت مبارکہ 28 ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ آئیے نوح علیہ السلام کی دعا کو سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو شخص اسلام لا کر ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو گیا، مولا اس کی بھی بخشش فرما دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی بھی بخشش فرما۔
معزز سامعین، اس دعا کے اندر جو شخصیت آپ نے آپ کو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک نبی ہے، وہ اللہ کے ایک پیغمبر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے رسول ہونے کا عظیم و شان اعزاز بھی عطا فرمایا۔ اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے بخش دے۔ معزز سامعین، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے جسے نبی بنایا، جسے نبوت عطا فرمائی، جسے پیغمبری عطا فرمائی، جسے رسالت کا تاج پہنایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں معصوم ہے۔ وہ عظیم الشان شخصیات گناہوں سے پاک اور صاف ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو معزز سامعین، اس کا جواب ہے نوح علیہ السلام نے رب کعبہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر پیش کیا۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ کی انکساری تھی، تواضع تھا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں نبی ہو کر، رسول و پیغمبر ہو کر تیری بارگاہ کے التجا کرو، رب اغفر لی، یا اللہ تو میری بخشش فرما۔ اس کی دوسری وجہ امت مسلمہ کو احسان ثواب کا پیغام بھی دینا تھا۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، آج آپ موجود ہیں، آپ کے والدین بھی موجود ہیں، لیکن کل یا آپ نہیں ہوں گے یا آپ کے والدین۔ آج آپ کے عزیز و اقارب موجود ہیں، نہ جانے ان میں سے کل کون موجود ہے کون موجود نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ پیغام دینا تھا، دعوت خطاب دینا تھا، اے ایمان والوں، رب کعبہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرنا، چونکہ انسان خطا کار ہے، انسان گنہگار ہے، انسان بدکار اور سیاکار ہے، لیکن مسلمان اللہ رب العالمین کی رحمت کا طلبگار بھی ہے۔ جو شخص صدق کے دل سے گناہ ہونے کے بعد رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، صدق کے دل سے توبہ کرنا اس مسلمان کا کام ہے، اس کی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس مسلمان کا کام ہے، اس توبہ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت کا تاج پہنا کر واپس لوٹانا یہ بندہ محمد کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کام۔ تو پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، اے ایمان والو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، اس خطا پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ معزز سامعین، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب کے اندر اس حدیث پاک کو اور فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے پہلے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سے گناہ ہو جائے اس کے بعد صدق کے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ جو بندہ ہے مومن گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ کا نبی فرما رہے ہیں وہ شخص گویا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ التائب، گناہ والا تائب ہو گیا، من الذنب، اپنے گناہ پر، کمن لا ذنب لہ، جب اس نے توبہ استغفار کر دی، نادم ہو گیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو اللہ بڑا کریم ہے،
اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ کا نبی فرما رہے ہیں اللہ پاک اس بندے مومن کے تمام گناہوں کو معاف فرما. معزز سامعین، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے بعد رب کعبہ کی بارگاہ میں کس کو پیش کیا؟ وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما. یقین جانیے اللہ کے جتنے نبی بھی ہیں، جتنے رسول بھی ہیں، نوح علیہ السلام کو نور اعظم رسولوں میں سے ایک ہے. اللہ نے جس بیٹے کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا ہے، جسے نبوت رسالت کا تاج پہنایا ہے، یقیناً ان کے والدین کو بھی اللہ نے جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. معزز سامعین، پھر نوح علیہ السلام نے جب کہ ان کے والدین بخشے ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کے بعد ماں باپ کو کیوں پیش کیا؟ تو معزز سامعین، اللہ جن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ان کے لیے جب بخشش کی دعا کی جاتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ ان کے درجات کو مزید بلند و بالا فرمائے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ نوح علیہ السلام اپنے والدین کے درجات کو جنت کے اندر ارفع و اعلیٰ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہا اے اللہ میری ذات کے بعد وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کی بھی تو بخشش فرما. تو معزز سامعین، اس سے بھی یہ پیغام ملا کہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، والدین کا ادب و احترام کیجیے، والدین کی تابعداری کیجیے، والدین کی فرما برداری کیجیے. اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے. آپ ذرا مل کے کہہ دیجئے آمین. تو معزز سامعین، پتہ یہ چلا آپ نے لیے دعا مانگنا، آپ نے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا، یہ اللہ کے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کی سنت مبارکہ ہے. اب اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے امت مسلمہ میں سے جو مرد و عورت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے انہیں بھی معلوم نہیں رکھا، بلکہ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ جہاں تو میری بخشش فرمائے گا، میرے ماں باپ کی بخشش فرمائے گا، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کو بھی بخش دے. یہاں تک تو نوح علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کے والدین کا ذکر ہے، لیکن آگے فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اے اللہ جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام کو قبول کر گیا، یا اللہ تو اس کی بخشش فرمائے. آگے تو مزید بات کو واضح کر دیا گیا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، واضح فرما دیا مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کی بھی بخشش فرمائے. تو معزز سامعین، اس آیت مبارکہ سے پیغام کیا ملا؟ پتہ کیا چلا کہ ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو ہمیشہ انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. وہ ذات غفور و رحیم ذات ہے، وہ ذات رحمت اور کرم فرمانے والی ذات ہے. اس ذات نے ہمیں حال نعمت سے مالا مال فرمایا، لیکن اس کے برعکس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے حال معاملات کے اندر ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے خطا ہوتی ہے. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے. جب انسان کا محاسبہ ہو جائے گا، انسان خود نیک ہو جائے گا، نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا، تو اس کا ذہن یہ بنے گا، اللہ اس کے دل کو کشادہ فرما دیتا ہے. پھر اس کے دل کے اندر والدین کے لیے پیار و محبت کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے. اگر وہ حیات ہیں تو پھر بھی ان کی تابعداری کرتا ہے، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو انہیں شب و روز اپنی دعا میں یاد کرتا ہے. تو اس کے بعد جب مومنین کا ذکر آتا ہے، مسلمان مردوں کا عورتوں کا ذکر آتا ہے، تو بندہ مومن کے اندر اللہ امت مسلمہ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. تبھی تو وہ چنائیوں میں
جلوتوں میں، خلوتوں میں، جمعہ کے اجتماعات کے اندر، عیدین کے اجتماع کے اندر، جنازوں کے اندر امت مسلمہ کے لیے رب کعبہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے والا ہوں۔ معزز سامعین، یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تھی، سورہ نوح کی، اور نوح علیہ السلام کی دعا تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آئیے قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ کا سالہ لیتے ہیں۔ جب مکہ والوں نے امام الاولین والآخرین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر رہنے سے تنگ کر دیا، رہنا مشکل ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، آپ کی ذات کے ساتھ نہ کوئی ملے گا، نہ کوئی ملاقات کرے گا، نہ آپ کسی سے مل سکتے ہیں۔ علاقائی طور پہ خاندان بذاتی کے لحاظ سے تمام لوگوں نے آپ سے کٹ اپ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، اب مکہ کے اندر آپ کا رہنا کیونکہ کفار نے، مشرکین نے مشکل کر دیا، اب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی ذات کے ساتھ ایک شخصیت کو لے کر جائیں، اور وہ شخصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 دن 3 راتیں آپ غار ثور میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق یہ 2 شخصیات، آقا کی ذات، ابو بکر کی ذات، مکہ مکرمہ سے غار ثور میں گئے، غار ثور سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مدینہ منورہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینہ پاک کے لوگ اور مدینہ کے اطراف کے لوگ، یہ انسانوں کا سمندر، آقا کی ذات کی زیارت، آقا کی ذات کو دیکھنے کے لیے مدینہ پاک میں پہنچ گیا۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ پاک میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ کے دل کے اندر خیال آیا، آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، کیا اچھا ہو یہ سارے لوگ مل کر رب کعبہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جائے۔ کیونکہ مدینہ پاک کے اندر اس سے پہلے مسجد تو موجود نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جو شورا تھی اور مدینہ منورہ کے مقیمی صحابہ جو تھے ان سے فرمایا، میں نے صحابہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کیا، سب سے پہلے جگہ کا انتظام ہوگا، اس کے بعد اس پلاٹ پر، اس جگہ پر مسجد تعمیر ہوگی۔ جو وہاں کے مقیم صحابہ تھے انہوں نے 2 بچوں کو لایا، 2 بچے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، لبیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام، ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ ہے، زمین موجود ہے، ہم یہ زمین مسجد کے لیے وقف فی سبیل اللہ دینا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے معصوم پاک بچوں، اے نوجوانوں، آپ یہ جگہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے والد کا وصال ہو گئے، ہمارا والد فوت ہو گئے، ہم یہ جگہ ان کے سارے ثواب کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جذبے کو دیکھ کر، والد کے حق میں سارے ثواب کو دیکھ کر فرمایا، جگہ تم سے ہی لی جائے گی، لیکن اس جگہ کی پیمنٹ کی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس جگہ کی پیمنٹ کریں گے، پیسے ادا کریں گے۔ اسلام میں پہلی مسجد بننے والی ہے مدینہ المنورہ کے اندر، مدینہ پاک میں سے پہلے مسجد موجود نہیں ہے، پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے برائے ارسال ثواب، پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے۔ دینے والے 2 بچے جگہ پیش کریں۔ پوچھا گیا، اے بچوں، اے نوجوانوں، اے جوانوں، جگہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ اپنی زمین کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ جواب دیا، یہ زمین والد فوت ہو چکا ہے، اس کے سارے ثواب کے لیے، اس کے درجات بلندی کے لیے ہم اپنی زمین کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔
تو معزز سامعین، آقا کی ذات نے ان 2 یتیم بچوں کی جگہ بغیر پیسوں کی نہیں لی. پتہ کیوں؟ اس وجہ سے امت کو یہ پیغام دیے، اگر کوئی یتیم ہو، اگر کوئی مسکین ہو، اگر کوئی غریب ہو، کوئی بیوہ ہو، ایمان والا وہ صاحب مال بھی ہو، وہ صاحب استطاعت بھی ہو، پھر بھی ان کی جگہ بغیر پیسوں کے وہ خود دینے والے ہو تب بھی نہیں دیتے. اس کے اندر یتیموں کا پیغام ہے، اس کے اندر مساکین کے لیے پیغام ہے. امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، ان کے سر کو دبانا نہیں، انہیں گرانا نہیں ہے، بلکہ انہیں مزید اٹھانا ہے. لیکن آئے افسوس، ہمارے معاشرے کے اندر آج مال کی عوض کے اندر نہ کوئی اپنا، نہ کوئی بیگانہ، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی یتیم، نہ کوئی بے سہارا، نہ کوئی بیوہ، نہ کوئی مساکین. بس مال آنا چاہیے، جہاں سے مرضی آنا چاہیے. اگرچہ وہ یتیموں کا ہے ہمارے پاس آنا چاہیے، اگرچہ وہ غریبوں کا ہے ہمارے پاس آنا چاہیے. تو معزز سامعین، پیغام یہ دیا آقا کی ذات نے، اے ایمان والو، رزق حلال کماؤ، حرام و حلال کی تمیز سیکھو، کسی کا مال زبردستی ہڑپ مت کیجیے. معزز سامعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیمنٹ ادا کی، اور یہ مدینہ پاک کے اندر پہلی مسجد برائے ارسال ثواب. اس حدیث پاک سے بھی پتہ یہ چلا ابتدائے اسلام کے اندر بھی ارسال ثواب کا کنسپٹ موجود تھا. لوگ ابھی ابتدا ہوئے اسلام کی، اسلام ابھی پھولا نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اسلام کا جھنڈا بھی نہیں لہرایا گیا. لیکن ابتدائے اسلام کے اندر بھی آپ نے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، محسنین کے لیے، متعلقین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ارسال ثواب کا اہتمام موجود. معزز سامعین، اس حدیث پاک کے بعد دوسری حدیث پاک پیش خدمت ہے جسے امام مسلم نے کوٹ کیا. حدیث نمبر 804 ہے. امام مسلم فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، اے ایمان والو قرآن کی تلاوت کیا کرو. اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو. اس سے مراد نازلہ بھی ہے. جو لوگ قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے ہیں، اقرأوا القرآن سے مراد کیا ہے کہ آپ نازلہ پڑھا. نازلہ کے ساتھ ساتھ جو حفظ کرنے والے ہیں، فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو یاد کیا کرو. اس کے ساتھ ساتھ جو قاری قرآن ہے، قرآن کو تلفظ، ادائیگی، مخارج کے ساتھ پڑھنے والا ہے، فرمایا اقرأوا القرآن، ایک قاری قرآن، قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرو. پھر آگے فرمایا اقرأوا القرآن، جو درس نظامی کرنے والے ہیں، جو عالم کورس کرنے والے ہیں، ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کے قوانین کے مطابق قرآن پہ عمل کیا کرو. اے اللہ، ہم تو قرآن کو پڑھنے والے بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں. فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سورج سما نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی. اس وقت انسان کہے گا اے اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر. لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن تمہاری شفاعت کرنے والا ہوگا. یہ قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن جائے گا. یہ قرآن تمہارے گناہوں کو معاف کروانے والا ہوگا، اور یہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تمہاری بخشش فرما کر تمہیں داخل جنت فرما دے گا. تو معزز سامعین، قرآن پڑھنے کے لیے سب سے بیسٹ جگہ آپ کی مسجد ہے. قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد کے بعد آپ کا مدرسہ ہے. لہذا پتہ یہ چلا مسجد کا ہونا لازم ہے، مدرسے کا ہونا لازم ہے. اس کے بغیر
آپ کی قرآن کی تعلیم صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو معاذ و سامعین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، مشکل زمانے کے اندر، ہم نے دنیا کو پیغام یہی دینا ہے، آپ نے مسلمان بھائیوں کو پیغام یہی دینا ہے، اے ایمان والو خود بھی قرآن کو پڑھو، آپ نے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دو، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے ساس سسر ہیں، چاہے وہ آپ کے عزیز و اقارب جو بھی ہیں، امت مسلمہ کے لیے جیسے آپ کو لگے، جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کو مناسب لگے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائے بخشش کا سوال ہے۔ تو معاذ و سامعین، ارشاد ہوا رب اغفر لی، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے، ولوالدیّ، میرے والدین کی بخشش فرما دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو اسلام کے ساتھ ایمان لے کر میرے گھر میں داخل ہوا اس کی بخشش فرما دے، مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی۔ قال النبی علیہ السلام اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تمام احباب پہلے آگے